دوستو، حجر اسود مسلمانوں کی قبلہ یعنی خانہ کعبہ میں نزد جنت کا ایک پتھر ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا بوسہ لیا ہے اور اس لیے حجاج و کرام اور عمرہ زائرین بھی اس کا بوسہ لینے کو سعادت سمجھتے ہیں۔ حجر اسود کی یہ خصوصیت ہے کہ یہ حرارت میں کبھی گرم نہیں ہوتا اور نہ ہی پانی میں ڈوبتا ہے، اور یہ باقاعدہ سائنسی خصوصیات میں شامل ہے کہ کسی قسم کی دھوپ اور گرمائش اس پر اثر نہیں کر سکتی۔ اس کا پتہ اس وقت چلا کہ جب کرامتہ اسے مکہ سے چوری کر کے لے گئے تھے۔ یہ مسلمانوں کی تاریخ کا ایک خون چکا واقعہ ہے جب 7 ذی الحجہ 317 کو بحرین کے حاکم ابو طاہر سلیمان کرامتی نے مکہ معظمہ پر قبضہ کر لیا، حجاج و کرام کا قتل عام کیا۔ خوف و ہراس کا یہ عالم تھا کہ اس سال کو سوائے چند حجاج کرام کے کوئی حج نہ کر سکا۔ یہ اسلام میں پہلا ایسا موقع تھا کہ جب حج تقریباً معطل ہو گیا۔ قبضہ کے بعد ابو طاہر کرامتی نے حجر اسود کو خانہ کعبہ سے نکالا اور اپنے ساتھ بحرین لے گیا۔ پھر بنو عباس کے خلیفہ مقتدر باللہ نے ابو طاہر کے ساتھ معاہدہ کر کے فیصلہ کیا اور 50,000 دینار دیے اور حجر اسود خانہ کعبہ کو واپس کیا گیا۔ یہ واپسی 339 ہجری کو ہوئی، گویا کہ 22 سال تک خانہ کعبہ حجر اسود سے خالی رہا۔ جب فیصلہ ہوا کہ حجر اسود کو واپس کیا جائے گا تو اس سلسلے میں خلیفہ وقت نے ایک بڑے عالم اور محدث عبداللہ بن حکیم کو حجر اسود کی وصولی کے لیے ایک وفد کے ساتھ بحرین بھجوایا۔ یہ واقعہ علامہ سیوطی کے روایت سے اس طرح نقل کیا گیا ہے کہ جب شیخ عبداللہ بحرین پہنچے تو بحرین کے حاکم نے ایک تقریب کا اہتمام کیا جہاں حجر اسود کو ان کے حوالے کیا جانا تھا۔ چنانچہ محدث عبداللہ بن حکیم ایک جماعت کے ساتھ کرامتہ کے پاس بحرین پہنچ گئے۔ عبداللہ بن حکیم نے ان سے کہا، ہمارے پتھر اصلی حجر اسود میں 2 نشانیاں ہیں، ایک یہ کہ وہ آگ سے گرم نہیں ہوتا اور دوسری نشانی یہ ہے کہ وہ پانی میں نہیں ڈوبتا۔ چنانچہ جب کرامتہ نے جو پتھر ان حضرات کے سامنے پیش کیا، اسے چیک کرنے کے لیے پہلے پانی میں ڈالا تو وہ اس میں ڈوب گیا، اور پھر اسے آگ پر گرم کیا گیا تو وہ گرم ہو گیا، بلکہ زیادہ گرمائش پر پھٹ بھی گیا۔ چنانچہ عبداللہ بن حکیم نے کہا، یہ ہمارا پتھر نہیں ہے۔ پھر وہ دوسرا پتھر لایا گیا اور اس پر خوشبو لگا دی اور اس کی عظمت کو ظاہر کرنے کے لیے ان کو بروکیٹ سے ڈانپ دیا۔ تو عبداللہ بن حکیم نے ان کے ساتھ ایسا ہی کیا جیسا کہ انہوں نے پہلی بار کیا تھا۔ پھر فرمایا، یہ بھی ہمارا پتھر یعنی اصلی حجر اسود نہیں ہے۔ چنانچہ وہ مجبور ہو کر تیسری بار اصلی پتھر لے آئے تو عبداللہ بن حکیم نے اسے پہلے پانی میں ڈالا تو وہ پانی کی سطح پر تیرتا رہا اور نہیں ڈوبا۔ پھر اسے آگ میں ڈالا تو وہ گرم نہیں ہوا۔ عبداللہ بن حکیم نے کہا، یہ ہمارا پتھر یعنی اصلی حجر اسود ہے۔ حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ حجر اسود اپنے ہر بوسہ لینے والے کو پہچانتا ہے اور بروز قیامت اس کی شفاعت کرے گا۔ مشہور امریکی خلائی سائنسدان ڈاکٹر کارنر، جو ناسا کے خلائی تحقیق میں کام کر رہا تھا، اس نے حجر اسود کو بوسہ دینے یا اس کا استعلام کرنے کے بارے میں سنا تھا۔ مسٹر کارنر نے حجر اسود کے نمونے پر تجزیہ کرتے ہوئے دریافت کیا کہ یہ ایک مختلف لہر کے ساتھ مختلف سمتوں میں 20 غیر مرئی شعاعیں خارج کرتا ہے اور ہر ایک لہر 10,000 مردوں کو چھوتی ہے۔ کارنر کی اس تحقیق کے تناظر میں مسلمانوں کے 4 مسالک میں سے ایک مسلک کے امام اور عظیم مجتہد امام الشافعی کا ایک قول بھی ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ حجر اسود ہر اس شخص کا نام درج کرتا ہے جو عمرہ یا حج کے لیے مکہ کے عظیم الشان مسجد میں آتا ہے، اور اس کا نام صرف ایک بار درج کرتا ہے، جبکہ نمبر کے ساتھ نشان بھی لگاتا ہے۔
اور اس سے قبل مصر میں قرآن و سنت میں سائنسی معجزات کی کمیشن کے سائنسی اکیڈمی کے سربراہ نے بھی ایک طویل تحقیق کے بعد اس بات کی تصدیق کی تھی۔ مسٹر کارنر نے اپنی تحقیق کے دوران حجر اسود کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا بھی حاصل کیا تھا۔ اسی پر وہ تجربہ کرتے رہے۔ حجر اسود کا یہ چھوٹا ٹکڑا حاصل کرنے کے لیے کارنر کو برطانیہ کا سفر کرنا پڑا۔ ان کو معلوم ہوا کہ حجر اسود کے ٹکڑے برطانیہ نے 100 سال قبل چرائے تھے۔ برطانیہ نے اس مقصد کے لیے ایک شخص کو خصوصی طور پر تیار کیا تھا۔ یہ انگریز شخص خود کو مسلمان ظاہر کر کے پہلے مراکش چلا گیا، جہاں اس نے 10 سال تک صرف عربی زبان اور اسلامی احکام کی تعلیم حاصل کی۔ پھر وہ اپنے منصوبے کو عملی جامہ پہنانے کے لیے مصر چلا گیا، جہاں سے وہ مصری حجاج میں گھس کر کے مکہ مکرمہ چلا آیا اور تہجد کے وقت موقع سے فائدہ اٹھا کر حجر اسود کو توڑ کر اس کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے چوری کر لیے۔ موجودہ دور میں یہ کام ممکن نہیں ہے، کیونکہ حرم شریف میں زائرین کا ہر وقت اتنا رش ہوتا ہے کہ حجر اسود تک رسائی ہی بمشکل ملتی ہے۔ پھر حجر اسود کے پاس 2 چوکس سیکیورٹی اہلکار بھی ڈیوٹی دیتے ہیں، لیکن 100 سال قبل معاملہ ایسا نہیں تھا۔ اس زمانے میں رات خصوصاً آخری پہر میں مطاف بالکل خالی ہوتا تھا، کوئی شخص اکیلا خانہ کعبہ کا طواف بھی کر سکتا تھا۔ حاجیوں کے لباس میں ملبوس یہ انگریز جاسوس اپنے ساتھ حجر اسود توڑنے کے لیے ہیرے کاٹنے والے خصوصی آلات لے کر آیا تھا۔ اسی اوزار سے اس نے حجر اسود کے 3 ٹکڑے کاٹ کر حاصل کر لیے اور انہیں اپنے ساتھ برطانیہ لے گیا۔ ابتدا میں تو برطانوی حکام اس پر خاموش رہے، تاہم کافی عرصہ بعد برٹش میوزیم نے اعلان کیا کہ حجر اسود کا تعلق ہمارے نظام شمسی سے نہیں ہے۔ مقصود یہ بتلانا تھا کہ مسلمان ایسے پتھر کو قبول کرتے ہیں جو نظام شمسی سے نہیں بلکہ کسی اور جہاں سے ہیں۔